بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت مغیرہ بن مکثم فرماتے ہیں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے مروان کے بیٹوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، جناب نبی کریم علیہ السلام فدق کی زمین و جائیداد پر اپنا ذاتی حق رکھتے تھے، جس کے محاصل آمدنی و پیداوار کو جناب نبی کریم علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور فقراء و مساکین پر خرچ کرتے تھے۔ اسی میں سے بنو ہاشم کے چھوٹے بچوں پر اور نادار مرد و عورت کی شادی میں خرچ کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور غیر شادی شدہ عورتوں اور مردوں کی شادی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جناب نبی کریم علیہ السلام سے یہ درخواست کی تھی کہ فدق کی زمین و جائیداد میرے نام کر دیجئے، لیکن آپ نے ان کی درخواست کو رد کر دیا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں معاملہ اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کا معمول بھی وہی رہا جو جناب نبی کریم علیہ السلام کا اپنی حیات مبارکہ میں تھا، یعنی جناب نبی کریم علیہ السلام کے مذکورہ معمول کی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی فدق کے محاصل کو جناب نبی کریم علیہ السلام کے اہل و عیال اور بنو ہاشم کے بچوں پر اور نادار مردوں اور عورتوں کی شادی میں خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو اس سلسلہ میں ان کا بھی وہی عمل رہا جو ان دونوں یعنی جناب نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر مروان نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یا اپنی حکمرانی کے دور میں اس فدق کو اپنی اور اپنے وارثین کی جاگیر قرار دے دیا۔ چنانچہ اب وہ جاگیر حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان کی ہو گئی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جس چیز کو جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا، اس کا مستحق میں نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں تمہیں اپنے اس فیصلے کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدق کو اس کی اسی حیثیت پر واپس کر دیا جس پر وہ تھا۔ اب پھر اسی خلیفہ پر خرچ کیا جائے گا اور فدق کسی شخص کی ذاتی جاگیر نہیں بنے گا۔ جزاک اللہ۔